اچھا اویس صاحب، مجھے ایک تو جسٹس محسن اختر کیانی والی بات اور حکومت کا جو ورژن اس پہ میں ضرور بات کروں گا، لیکن ایک ذرا بڑا سوال جو مصدق ملک صاحب کی بات سے نکلا ہے، آپ کیونکہ لائر بھی ہیں، تو مجھے بتائیے گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھے جج اس طرف ہے آدھے جج اس طرف ہے، ایک دوسرے میں شک کا ماحول ہے جوڈیشری میں، اس کو سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ ایگری کرتے ہیں ایسا ہے، اور ایسا ہے تو کیوں ہے؟ پھر میں آتا ہوں جسٹس کیانی والی بات پہ بھی آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کے ذہنوں میں ضرور ایسی بات ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ اصل کوئی حقیقت ایسی نہیں ہے کہ جب ایک کیس چل رہا ہوتا ہے تو ججز بہت سارے سوالات کرتے ہیں، کچھ اگلوانے کے لیے، کچھ اپنے ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے، جو پراپوزیشن سامنے آئی ہوئی ہے جی اور اس کو آگے انہوں نے کیسے لے کے چلنا ہے، تو بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں۔ وہ سوالات سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ ان کا کوئی فیصلہ ہے۔ اور اب تو ان کی ماشاءاللہ جو حرکات انہوں نے اور ایجنسیوں نے مل کے ایک جوڈیشری کو اوورا کرنے کی کوشش کی ہے جس انداز کے اندر، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب ججز جو ہیں وہ ان کی اوپینین کنسولیڈیٹ کر گئی ہے۔ اگر کہیں پہ ڈفرنس تھا بھی تو وہ اس معاملے پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ایک جوڈیشری رہ گئی تھی، جوڈیشری کے پیچھے بھی جس انداز میں یہ معاملات چل رہے ہیں اور جس طرح ان کو ڈرایا دھمکایا اور بلیک میل کرنے کی صورتحال بنائی ہوئی ہے، اس کے بعد یہاں پہ اس وجہ سے یہ ایک ایسا کرٹیکل پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ یہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ یا پاکستان کے اندر آئین کے تحت ایک جوڈیشل سسٹم رہے گا یا یہاں ایجنسیوں کا راج رہے گا اور یہاں پہ ڈسپوٹزم ہوگا۔ یہ اس کرٹیکل پوائنٹ پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہ فیصلہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ پاکستان کی بہتری ہے تو اسی میں ہے، بقا اور سالمیت ہے تو اسی کے اندر۔ ٹھیک ہے ویسا آپ کو لگتا نہیں کہ یہ کہہ دینا کہ سر آپ کو لگتا نہیں کہ جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ ٹھیک ہے آپ فیصلہ دیں، آپ جو فیصلہ آپ نے دینا ہے، لیکن جب آپ ریمارکس کے اندر پوری کیبنٹ کو بلانے کی، فوجی افسران کو بلانے کی بات کر رہے ہیں، تو آرٹیکل جو میرے سامنے پڑے ہوئے آرٹیکل 199 جو تارڑ صاحب نے ریفر کیا ہے، اس میں اس کا کلاس 3 یہ کہتا ہے کہ این آرڈر شیل ناٹ بی میڈ انڈر کلاس 1 آن اپلیکیشن میڈ بائی ریلیشن ٹو دی پرسن ہو از ممبر آف دا آرمڈ فورس آف پاکستان or is for the time being subject to any law related to any of these forces in respect of his terms and conditions of service in respect of any matter or out of his service۔ تو سر اس میں آپ کو لگتا نہیں کہ یہ ریمارکس جو ہے یہ زیادہ انفلیمیٹری بنے گورنمنٹ؟ دیکھیے نا، یہ ریمارکس جو یہ آپ نے جو پڑھ کے سنایا ہے نا، یہ ریگارڈنگ ٹرم اینڈ کنڈیشن آف دی سروس ہے۔ یہاں پہ اگر ایک آدمی جو ہے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے یہ پرووائڈ کرنا، آپ کو پتہ کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ پرووائڈ کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو پرزرو کرنا، اٹ از دی ڈیوٹی آف دی گورنمنٹ، پارلیمنٹ، اٹ از دی ڈیوٹی آف دی ایگزیکٹو اینڈ آلسو اٹ از دی ڈیوٹی آف دی جوڈیشری۔ اسی وجہ سے جب پرائم منسٹر کو اوتھ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے کہ آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ جب چیف جسٹس اوتھ لیتا ہے یا کوئی سپیریئر کورٹ کا جج اوتھ لیتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے I will preserve, protect and defend the constitution of Pakistan۔ ٹھیک ہے، لہٰذا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہ پرزرو کر سکتے، نہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کا خیال نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک ڈیوٹی ہے جو کہ اوپر ان کے اوپر لازمی ہے اور they have to act on، اور اس کے لیے آرم فورسز کوئی آسمان سے نہیں اتری ہوئی، نہ کوئی نہ پرائم منسٹر آسمان سے اترا ہوا، نہ کوئی کیبنٹ اتری ہوئی ہے۔ اس لیے عدالت کے سامنے سب جو ہے ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ سر لیکن یہ آرٹیکل 248 اویس صاحب یہ کہتا ہے کہ the president, governor, the prime minister, federal minister, minister of state, the chief minister and provincial minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices or for any act done or purpose to be done in the exercise of those powers۔ یہ تو لکھا ہوا سر آرٹیکل 248 میں، ان کو آپ بلا ہی نہیں سکتے۔ کسی آدمی کو اٹھا لینا غائب، سونے میری بات سنیے، کسی آدمی کو اٹھا لینا، غائب کر لینا، اغوا کر لینا، it is not within the scope of the performance of duty, so it cannot be invoked۔ سر لیکن یہ تو ویسا ثابت کرنا پڑے گا نا کسی نے اٹھایا یا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا۔ اگر ایک سیکنڈ دیجئے، اگر آپ اجازت دیں، اس میٹر کو وہ خود ٹیک اپ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، مصدق صاحب، مصدق صاحب جناب نے کوئی بات کرنی ہے جی؟ مصدق صاحب جی ایک سیکنڈ جی ذرا ہے جی، ایک تو میں آپ کو کچھ پڑھ دیتا ہوں کہ عدالت کو ون مین شو نہیں ہونا چاہیے، یہ میں نے کہا تھا۔ کورٹ شوڈ ناٹ بی این امپیریل کورٹ، یہ میں نے کہا تھا۔
یا یہ کہ وہ تو judges اس سے should not be آ گیا یہ politicians in robes. ایپیل کہاں سے بن گئے؟ یہ میں نے کہا تھا یار ٹھہر تو جائیں، آپ تو ناراضی ہو گئے ہیں، آپ تو اتنی کیا ناراضگی کی وجہ ہے؟ میں تو آپ کو بات ہے، میں جواب دوں گا، ابھی تو میں نے 3-4 فکرے جی آپ نہیں آپ جیسے کہیں آپ 300 بولیے جناب بند کر دیا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، 300 کہہ دیا آپ نے، بولیں چھوڑیے نہیں کامران شاہ صاحب چھوڑ دیا، اب بھائی ناراض ہوئے احمد اویس صاحب، چلیں میں دوبارہ آتا ہوں، اب ذرا میں ناراض نہیں ہوں، انہوں نے مگر میں ناراض نہیں ہوں، آپ 300 بولیے جی کوئی بات نہیں میں ذرا مدر صاحب سے بات کر لوں، چھوڑ دیا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یہ بالکل اگر غلط پکڑیں تو آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بھی کسی صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ 20 کلو ہیروئن ڈال سکتے ہیں، یہ تو آپ کو یاد نہیں آئے گا نا آج۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیس کے اندر آپ الیکشن سے 5 دن پہلے 27 سال سزا دے سکتے ہیں، اور یہ بھی کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا کہ باتھ روموں کے اندر آپ کیمرے لگا سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ ایسے آج ہولیر دین داؤ بنے ہوئے ہیں جیسے آپ کے دور میں یہاں پہ دودھ اور شکر کی، چلے اب جب اویس صاحب کی باری آئے گی تو بتائیں گے ہولیر دین کون ہے، یعنی اب ذرا